الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غشماء کی مسجد کرتبہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ منعقدہ عرس مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیگر علماء و ائمہ کی شرکت رہی۔ خاص مہمان حضرت علامہ سید مختار اشرف الجیلانی دامت برکاتہم علیہ رہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔
قرآن میں جا بجا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی توصیف و ثنا ہے، ہر ورق پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت رقم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سارا قرآن ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف ہے، اس کی نعت ہے۔ قرآن سرکار کی رحمت کا گواہ ہے، قرآن حضور کی عظمت کا گواہ ہے، قرآن حضور کی رفعت کا گواہ ہے۔ میرا ہے یہ ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، یہ میرا ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا آؤ کے منہ، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، جو دیوانہ ہوگا، وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے، وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ وہ عرش زمیں ہو یا عرش الہی، محمد کا ہے ہر جگہ بول بالا، محمد کا ہے
کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس کہ دھن گئے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس کہ دھن گئے مینوں مجبوریاں نے دوریاں نے ماریا مینوں مجبوریاں نے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں تو ساتھ ہے تیرا میں تو بڑی دور آ گیا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں اب تو بس کہ دھن گئے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا وہ عرش زمیں ہو یا عرش الہی محمد کا ہے ہر جگہ بول بالا محمد کا ہے کہ فاصلوں کو خدا مٹا دو رخ سے پردہ اب اپنے غطا دو اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہیں جمی گئے جالیوں پر نگاہیں جمی گئے جالیوں پر نگاہیں جمی گئے غوث العظم غوث الورا نور صلی علی کیا بیاں آپ کا مرتبہ دستگیر اور مشکل کشا دستگیر اور مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو غوث العظم آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہیں جمی گئے جالیوں پر نگاہیں جمی گئے جالیوں پر نگاہیں فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو فکر دیکھو یہ خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں ہوں کیا میری
دیکھو اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو جالیوں پر نگاہیں جمی گئے جالیوں پر نگاہیں جمی گئے جالیوں پر نگاہیں جمی گئے کہ خواجہ ہند وہ دربار گئے آلہ تیرا بجائے ہند وہ دربار گئے آلہ تیرا کبھی میں غیروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی میں غیروم نہیں مانگنے والا تیرا کیا میں کہ معطر گئے دماغ عالم کیا میں کہ معطر گئے دماغ عالم تختہ گلشن فردوس ہے روضہ تیرا تختہ گلشن فردوس ہے روضہ تیرا تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع ہاں تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع دنگ رہ گئے جاتے گئے سب دیکھ کے رتبہ تیرا دنگ رہ گئے جاتے گئے سب دیکھ کے رتبہ تیرا کبھی میں غیروم نہیں مانگنے والا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ ولی کون ہے تو جواب میں آیا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آئے۔ پتہ چلا کہ اولیاء انبیاء کرام کے نائب ہیں، ایسے برگزیدہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے منتخب اور اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا ہے۔ ان کے ذریعے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ وہ کسی کو لعنت نہیں دیتے، دوسروں کو اذیت تکالیف نہیں پہنچاتے، انہیں حقیر نہیں جانتے، تکبر نہیں کرتے اور دکھاوے سے دور رہتے ہیں۔ پروگرام کی نظامت سنبھال رہے مولانا محمد غفران قادری دامت برکاتہ عالیہ نے سچے لوگوں کی پہچان پر یہ بیان فرمایا۔ ہم لوگ سوال کرتے ہیں صاحب یہ محبت آج مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 636 ایئرس ہو گیا، کیوں محبت کی جا رہی ہے؟ 800 سال 800 ایئرس گزر گیا، حضور خواجہ غریب نواز کو محبت آج بھی جاری ہے۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 800 سال سے زیادہ گزر گئے، آج بھی محبت کے چراغ جل رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ 100 سال، ہزار سال گزر گئے، لیکن محبت کا چراغ جیسے کل جل رہا تھا آج بھی جل رہا ہے اور جلتا رہے گا۔ بچے 40ویں کے بعد ابا کو بھول جاتے ہیں، برسی یاد نہیں آتی ہے، قریبی رشتہ دار مر جائے تو 40 دن کے بعد آدمی بات ختم کر دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے جو 800 سال سے آج بھی عرس ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے جو 600 سال سے زیادہ ہو گئے آج بھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو یاد کیا جا رہا ہے؟ کس بنیاد پر یاد کیا جا رہا ہے؟ حدیث پاک سنو، اللہ کے حبیب
علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث قدسی ہے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے عداوت کی یا دشمنی رکھی اللہ کا اس سے کھلا اعلان جنگ ہے. جو بندہ ولی کی توہین کرے، ولی کی گستاخی کرے، اس کی شان میں بے ادبی کرے، اللہ کے نبی فرماتے، اللہ فرماتا ہے کہ ولی تو کچھ نہیں کہتا ہے، میں اس کا بدلہ لیتا ہوں، میں اس کا بدلہ لیتا ہوں. اب یہ ولی بنتا کیسے ہے؟ کیوں یہ ایسے بنتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولی بناتا ہے، اس مقام پر جب پہنچا دیتا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، ایسے ہی نہیں بن جاتا کوئی ولی. اس لیول پر پہنچنے کے لیے بہت سارے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے بریجوں کو پار کرنا پڑتا ہے، بڑے دریا پار کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے. قرآن کہتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اللہ پاک نے ہر انسان کو نفس امارہ دیا ہوا ہے، نفس اس کے ساتھ میں ہے. اب یہ نفس امارہ اسے برائی کی طرف کھینچتا ہے، چلو گناہ کی طرف، چلو گناہ کی طرف. اذان ہو گئی، ابھی تو دکان بند کروں گا، کوئی گراہک آ جائے گا، چلو برائی کی طرف. ہر لمحہ برائی کی طرف یہ کھینچتا ہے. یہ شیطان سے بھی بڑا اس کا دشمن ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ روزی دینے والا تو اللہ ہی ہے، عزت دینے والا تو رب ہی ہے. جس نے دیا ہے وہ، جس نے پیدا کیا ہے وہ کھلائے گا بھی. وہ بھوکا سلاتا نہیں ہے، نہ بھوکا اٹھاتا ہے. یہ رب کی قدرت کاملہ ہے کہ بندے کو رزق عطا کرتا ہے. چلو اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، چلو نماز کے لیے. جب یہ نماز کی طرف بڑھتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم اس کے نفس امارہ کی طاقت کو کم کر دیتے ہیں، اسے ایک پاور اور دیتے ہیں. ہم نے کہا وہ پاور کیا ہے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ہم نے اس کو نفس لوامہ کی طاقت بھی دی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے چلو نیکی کی طرف، چلو اچھے کام کی طرف، چلو اللہ کے راستے کی طرف. یہ نفس امارہ گناہ کی طرف، نفس لوامہ اچھائی کی طرف، دونوں میں جنگ ہوتی ہے. جو کامیاب ہوتا ہے بندہ اس راستے پہ جب نکلنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بڑھاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب یہ تقوی کی طرف آ گیا ہے. ہم نے اسے لفظ نفس لوامہ سے بڑھا کر نفس ملہمہ عطا کر دیا ہے. جب اسے یہ عطا کر دیا جاتا ہے، کہا گیا صوفیہ نے یہ مسلمان مومن کا نفس ہے. پھر بندہ یہاں پر رہ کر نمازیں پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا، تقوی اختیار کرتا ہے، 5 وقت کے علاوہ اب وہ اشراق بھی پڑھتا ہے، چاس بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، متقی اور پرہیزگار بنتا ہے. تو اللہ فرماتا اب اس کا درجہ اور بڑھاؤ. پہلے نفس امارہ پہ تھا، وہاں سے اٹھا کر لائے نفس لوامہ دیا، نفس لوامہ سے منزل اور بڑھائی، اس سے اٹھا کر کے لے کے آئے تو نفس ملہمہ دیا. اب نفس ملہمہ سے آگے ڈگری ملنے والی ہے. تو اللہ فرماتا اب ہم اس کو صالحین میں داخل کرتے ہیں. صالحین میں کیسے داخل ہوگا؟ پہلے اس میں نفس مطمئنہ کی ڈگری دی جائے گی. اللہ فرماتا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ہم نے اسے نفس اطمینان والا دے دیا. اب ایسا اطمینان والا نفس آ گیا ہے کہ نیکی پر اطمینان ہے، اللہ کی جو کام جو بندہ کر رہا ہے اس پر اطمینان ہے، دل ڈگمگاتا نہیں ہے، گناہوں کی طرف نہیں جاتا ہے، بلکہ نفس مطمئنہ پر ٹکا ہوا ہے. یہ اللہ اسے عطا کرتا ہے.
اللہ نے فرما اب تم میرے صالحین میں ہو، اب میں تمہارا اور درجہ بڑھاتا ہوں تاکہ تمہیں ولایت کے مقام پر لا کر کے کھڑا کیا جائے، تمہیں صالحین کے 10 صالحین میں سے چنا جائے، اور چننے کے بعد تمہیں ولی ولایت کے مقام پر لا کر کھڑا کیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہم نے تمہیں نفس مطمئنہ دیا، اب نفس مطمئنہ کے بعد ہم تمہیں نفس راضیہ عطا کرتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، ہم تمہیں نفس راضیہ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اے اللہ تو جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں، اے اللہ بھوکا رکھے تو راضی ہے، پیاسا رکھے تو راضی ہے، اے اللہ بچے کی قربانی دینا پڑے تو راضی ہے، جوان علی اکبر کی جوانی دینا پڑے تو راضی ہے، قاسم کو لٹانا پڑے تو راضی ہے، عباس کے بازو کٹانا پڑے تو راضی ہے، سکینہ کو پیاسا رکھنے پڑے تو راضی ہے، جسم پر برچیوں کے بار آئے تو راضی ہے، گردن کٹانا پڑے تو راضی ہے، مدینہ چھوڑنا پڑے تو راضی ہے، مکہ چھوڑنا پڑے تو راضی ہے، سجدے میں جا کر اپنی گردن کو کٹانا پڑے تو بھی راضی ہے۔ اللہ فرماتا یہ وہ مقام ہے جب بندے کو نفس راضیہ دے دیا جاتا ہے۔ پہلے نفس امارہ، پھر اس کے بعد نفس لوامہ، نفس لوامہ کے بعد نفس ملہمہ، نفس ملہمہ کے بعد میں نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کے بعد نفس راضیہ۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز کرتا ہے تو اللہ فرماتا اب ہم تمہیں ایک ڈگری اور آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ ڈگری کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ابھی ہم نے تم کو نفس راضیہ دیا تھا، اب ہم تم کو نفس مرضیہ عطا کر رہے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس مرضیہ کیا ہے؟ نفس راضیہ یہ تھا کہ مولا تو جس حال میں رکھے اس حال میں بندہ راضی ہے، لیکن ایک مقام وہ آتا ہے جب بندے کو نفس مرضیہ ملتا ہے تو رب پوچھتا ہے تو جس حال میں رہے گا، تو جیسے راضی ہوگا میں تجھے ویسے راضی کر دوں گا، تو جیسے راضی ہوگا، تو جیسے، بولو سبحان اللہ، تو جیسے راضی ہوگا ویسے میں تجھے راضی کر دوں گا۔ اے میرے بندے اگر تو کہے کہ بارش ہو جائے تو میں اگر کڑاکے کی دھوپ ہو تو کہہ دے بارش ہو جائے تو بارش ہو جائے گی، اور اگر بارش برس رہی ہو اور تو کہہ دے رک جائے تو رک جائے گی، اگر تو کہہ دے فلاں کو جو ہے روزی دے دی جائے تو اسے اس کے برکت عطا کر دی جائے گی۔ یعنی ایک مقام وہ ہے کہ خدا کی بندہ رضا تلاش کرتا ہے، اور ایک مقام وہ آتا ہے کہ بندہ خدا سے پوچھتا ہے بتا تو راضی ہوا کہ نہیں ہوا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جیسے کہ قرآن پاک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر مبارک ہو۔ یا رسول اللہ کس بات کی مبارکبادی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے آ کر یہ پیغام سنایا ہے۔ کیا پیغام سنایا ہے؟ یا رسول اللہ اپنے ابو بکر سے کہو اللہ نے سلام بھیجا ہے اور اللہ یہ پوچھ رہا ہے اے ابو بکر کیا تم اپنے رب سے راضی ہو کہ نہیں ہو؟ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ یہ نفس مرضیہ ہے۔ جب بندہ یہاں پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا فادخلی فی عبادی، آؤ اب تم میرے بندوں میں آ گئے، اور جب تم میرے بندوں میں آ گئے وادخلی جنتی، اب تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ یہ میں نے تمہید اس لیے بتائی تھی تاکہ بتاؤں کہ ولی سے محبت کیوں کی جاتی ہے۔ وہ عرش زمیں ہو یا عرش الہی، جگہ بول بالا محمد کا ہے۔ ناظرین اس وقت آپ غشماء کی مسجد کرتبہ میں منعقدہ عرس مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ محفل کے مہمان خاص حضرت علامہ سید مختار اشرف الجیلانی دامت برکاتہ عالیہ نے اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنا بیان فرمایا، مگر اس سے پہلے حضرت قبلہ نے اپنے خاص لب و لہجے میں یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کیے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب صحابہ
کے سامنے یا وہ کچھ سنتے کہ فلاں منافق نے سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے، تو صحابہ یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ اپنے آقا کا ذکر بڑھا دیتے تھے، ذکر بڑھا دیتے، نعت بڑھا دیتے، عشق کو، ایمان کو، اور ایمان کچھ اور نہیں عشق نبی کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سماعت کریں۔ در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بہے گا مجھ پر کرم کا دریا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بہے گا ہم پر کرم کا دریا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کروں گا جب میں طواف کعبہ، وہ جب دکھائیں گے اپنا جلوہ، کروں گا جب میں طواف کعبہ، وہ جب دکھائیں گے اپنا جلوہ، نبی کا دیدار میں کروں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نبی کا دیدار میں کروں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ حبیب داور شفیع محشر، وہ جب پلائیں گے آب کوثر، حبیب داور شفیع محشر، وہ جب پلائیں گے آب کوثر، نبی کے ہاتھوں سے جام لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نبی کے ہاتھوں سے جام لوں گا، کبھی
ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نبی کے در کو میں چوم لوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی بے حسی کو توڑیں، اپنے دماغوں پہ جمے ہوئے جمود کو توڑ دیں، مسلمان بن جائیں، مومن بن جائیں۔ مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے، اور آدمی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، اسے لگے گا کہ سب کچھ ہے، پر ضروری نہیں کہ سب کچھ ہو۔ اگر میں اپنے گھر کی طرف دھیان دینا چھوڑ دوں تو رزلٹ کیا آئے گا؟ مجھے لگے گا کہ گھر میں سب ٹھیک ہے، پر ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو۔ اور پتہ کب لگے گا؟ جب سب کچھ لٹ جائے، جہاں سے واپس آنا مشکل ہو جائے۔ تو ہوشیار وہ ہے جو ہر وقت ہوشیار رہے، وہ ہوشیار نہیں جو غفلت میں جیے۔ اور ایک بات اچھی طرح سے سن لو، ذہن میں بیٹھا لو، اکثر لوگوں کی عادت ہے اپنے آپ کو کلین چٹ دینے کی۔ میری تو کوئی غلطی نہیں، میں نے تو کسی کا دل دکھایا نہیں، میں نے تو کسی کو نقصان پہنچایا نہیں، پر لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں۔ پاگل ہیں کیا جو پیچھے پڑے؟ کبھی تالی ایک ہاتھ سے بجتی بھی دیکھی ہے؟ کبھی بجی؟ کیسے بجی؟ تو وہی تو آپ ہیں، ایک دشمن ہے اور ایک آپ ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ہٹا لیجئے تو ہوا میں ہاتھ رہے گا نا، اور اگر سامنے لے آئیں گے آواز آ گئی، شور ہو گیا۔ بس اسی پوائنٹ کو سمجھنا ہے۔ تالی بجاؤ گے، تالی کون بجاتا ہے؟ اشارہ سمجھ لو، تالی کون بجاتا ہے؟ آدمی ہے، انسان بننا ہے۔ حضرت آدم کی اولاد ہو اس لیے آدمی ہو۔ پروگریس یہ نیچرل فینامنا ہے، فطرت ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ فطرت کے مطابق کام کیا تو گویا رحمان سے تعلق ہے، اور فطرت کے اگینسٹ گئے تو گویا شیطان سے تعلق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے اگینسٹ کوئی حکم دیتا ہی نہیں۔ اسی لیے کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے،
ماں باپ ہیں جو اس کو نہ جانے کیا کیا بنا دیتے ہیں، ماحول اسے نہ جانے کیا کیا بنا دیتا ہے۔ تو یہ تو امپورٹنس سمجھ میں آ گئی نا کہ ماحول، ایٹماسفیئر، تربیت، یہ سب بڑی اہم ہیں کہ جنتی کو نہ جانے کیا بنا دے۔ تو وہ بچہ اگر اسی پیریڈ میں فوت ہو جائے جنتی، کیونکہ دین فطرت پر پیدا ہوا ہے نا، آگے جا کر اس کو ایٹماسفیئر، کلائمیٹ، تربیت جس حساب سے ملی ادھر چلا گیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اپنے آپ کو کلین چٹ دینا، میری تو کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی سامنے والے کی ہے، بس سمجھ لینا اس فکر کے ساتھ جو بھی جیے گا، زندہ رہے گا، وہ ڈسٹ بن میں پھینکنے کے قابل بن جائے گا۔ ایسے لوگ کو اٹھاؤ اور ڈسٹ بن میں پھینک دو، دے آر یوز لیس، اپنے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی، اور اپنی فیملی کے لیے بھی۔ سکسیس اسی کے پیچھے ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے ایوری ٹائم۔ تو میں تو آپ سے اتنی ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جب تم ہو اور تمہارا رب، ایک وقت تو چن لو۔ 24 آورس آپ کو آپ کے رب نے دیے، ان 24 آورس میں ایک وقت ایسا رکھ لو، 10 منٹس، 20 منٹس، جہاں صرف تم ہو اور تمہارا رب ہے، اور بہترین جج تم خود ہو۔ اپنے بارے میں سب سے اچھا ججمنٹ کون دے گا بھائی؟ یا تو اللہ جانے کیونکہ علیم و خبیر ہے، یا میں جانتا ہوں کیونکہ کیا حرکتیں میں نے کی ہیں دن بھر میں، ہے نا؟ تو اس 24 گھنٹے میں رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں تمہیں دیں، اور جب نعمت ملتی ہے، جو چیز تمہارے پاس نہیں وہ رب نے تمہیں دی۔ فار ایگزامپل، اگر میں آپ کو 10,000 روپیز دوں تو آپ کیا کریں گے؟ لے کے فوراً بھاگ جائیں گے؟ بولو کیا کرو گے پھر؟ اچھا، کتنے لوگ ہیں جو شکریہ بھی ادا نہیں کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دے تو۔ نہیں کریں گے، پول کھل جائے گی۔ یعنی آپ فیل کریں گے نا کہ یار میرے پاس اس کی کمی تھی، مجھے ضرورت تھی، اور حضرت نے میری اس ضرورت کو پورا کر دیا، ہے نا؟ تو اتنا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، اور پھر ساتھ میں کیا ہے؟ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میری بہت ہی ایمرجنسی تھی، آپ نے میری مدد کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں ہمیشہ دعا دوں گا۔ اچھا، بعض لوگ دعا بھی بڑی عجیب دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی سن لیجئے، یہاں اس کی بھی اصلاح کرتا چلوں۔ حضرت، ہاں، آپ نے جو میری یہ مدد کی ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ پر ایسا وقت آیا تو آپ مجھ کو اپنے سے دور نہیں پائیں گے۔ ابے دعا دے رہا ہے یا بد دعا دے رہا ہے؟ یعنی تو مجھ کو اسی جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہے جہاں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کھڑا تھا؟ یہ دعا یا بد دعا ہے؟ لیکن ناسمجھی میں لوگ یہ بھی کر ڈالتے ہیں، اگر تم پہ وقت آیا، ابے کیوں آئے؟ دعا دے کہ اللہ تجھے ہمیشہ محفوظ رکھے، جس کیفیت سے میں گزرا ہوں، اللہ تجھے ہمیشہ، تجھ کو، تیری نسلوں کو محفوظ رکھے، تیرا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رہے، لینے والا نہ بنے۔ تو یہی ہے، کیونکہ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، رب ہمیں مجاز دے رہا ہے، رب ہمیں سکھا رہا ہے
کیا فرماتا ہے رب؟ اب اس آیت کریمہ کا سیدھا سادہ ترجمہ اپنے آپ سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہتا ہے ہمارا رب، جو بندے میرا شکر ادا کرتے تو میں اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں۔ ایسے بندوں کو جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں، اس کو دینا بڑھا دیتا ہوں۔ تبھی میں نے کہا یہ مت کہنا تم بھی اس لائن پہ آ جاؤ، تب جو مجاز ہمیں رب دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، اس کی مرضی کو ایکسپٹ کرنا، اس کی رضا کو ایکسپٹ کرنا ہے، جس سے وہ راضی ہے۔ تو وہ کیا بتا رہا ہے کہ احسان کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ وہی کرو، تم بھی وہیں آ جاؤ۔ اب شکر گزاری کر لی تو وہاں پر دعا، جس نے مدد کی اس کی تو دعا اس انداز میں کرو جو مجاز رب دے رہا ہے۔ اللہ تجھ کو، تیری نسلوں کو محفوظ رکھے، ہمیشہ تجھ کو اور تیری نسل کو دینے والا بنائے۔ یہ ہو گیا، پھر اپنا کام کر لیا، اب تلاش کرو جب تم اس حالت سے باہر آ گئے۔ یہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ دوسرا بتا رہا ہوں، وہ تو زبانی تھا، یہ عملی۔ زبان سے دعا دیا نا، ابھی تو اس لائق نہیں ہوئے کہ تم اور کچھ کر سکو، لیکن جب اس مدد سے تمہارا کام ہو گیا، مشکل وقت گزر گیا، اب تم راحت کے وقت میں ہو، اچھے وقت میں ہو، ترقی کر لی، تو تلاش کرو ایسے لوگوں کو، ایسے ضرورت مند کو جہاں تم کھڑے تھے، جہاں تم کھڑے تھے، ایسے لوگوں کو تلاش کرو اور تلاش کر کے ان کی مدد کرو۔ یہ ہے احسان کا بدلہ، اس انسان کے احسان کا بدلہ جو تیری مشکل وقت میں کھڑا ہوا۔ اے کاش کہ ہم اپنے رب کے دیے ہوئے اس مجاز کو دل سے ایکسپٹ کر لیتے تو مسلم کمیونٹی میں کوئی غریب نہیں دکھتا، کوئی غریب نہیں دکھتا۔ برادران ملت اسلامیہ، چونکہ عرص مخدومی ہے تو ٹچ تو ادھر دے کے ہی چلنا پڑے گا، کیونکہ ہم سب مشرباً ان صوفیوں کے مسلک کے ہیں، بزرگان دین۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم سب سنی صوفی مسلم ہیں، اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں، کسی کا بھی، کسی کی بھی شمولیت ہو ہی نہیں سکتی جب ہم نے کہہ دیا سنی صوفی مسلم، دا پرفیکٹ لائن۔ تو برادران ملت اسلامیہ، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو گروہ ہے یہ شکر ادا کرنے والا گروہ ہے، ہر لمحہ اپنی زندگی کا رب کے شکر کے ساتھ گزارتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم تو میرا شمار اپنے اس بندوں میں کر دے جو تیرا شکر بجا لاتے ہیں، اور ہمارا شمار ان بندوں میں کر دے جو صبر کرتے ہیں۔ یہاں بھی گھال میل ہے، کیونکہ جب عقل کا استعمال کریں گے اور خالی کتاب پڑھ کر سمجھنا چاہیں گے تو شاید بھٹک جائیں، تو اس کے بارگاہ میں حاضر دینی ہوگی جو اس راہ کا مسافر ہو، تو اس ٹیسٹ کو بتائے گا نا تمام چیزیں۔ تو دو بزرگ ہیں، یہ اولیاء کرام جب اکٹھا ہوتے تھے نا تو ڈسکشن کرتے تھے نیکی کے لیے، ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کیسے کریں، جو کر رہے ہیں وہ تو کنٹینیوٹی میں ہے، اور اس میں اضافہ کیسے کریں۔ تو جب یہ اکٹھا ہوتے تو ان کی محفلوں میں یہی ہوتا تھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ روٹی بوٹی یہ سب چکر نہیں، یہ آخرت جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے،
یہ تو ظاہری دنیا 60 ایئرس 70 ایئرس 80 ایئرس 90 ایئرس میکسیمم 100، اور 100 کے بعد تو خود ہی دعا کرنے لگتا ہے آدمی، ہاں صبح سے لے کے شام تک دعا کرتا ہے، یعنی خود ہی بوجھ اپنے آپ کو ماننے لگتا ہے، دوسرے تو کیا کہیں، ہے نا، کیونکہ اعضاء کام نہیں کر رہے ہیں اور پورا گلیمر دنیا کا ختم ہو گیا، اب تو کچھ بچا ہی نہیں، چلنا پھرنا۔ تو یہاں پرانے لوگ بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا ایک ٹیسٹ دے دوں، شاید ان کو یاد ہو کہ اپنے یہاں پورب میں جہاں سے آپ لوگوں کی وابستگی شاید سنا ہو، شاید تھوڑا مزہ آئے گا کہ ایک دن جمعہ نور ہے جب کھیت میں پکڑین کھرا مطلب ریبٹ، اور کھیت مطلب فیلڈ، آپ کے یہاں تو بہت ڈھیر ساری ہے، پورا شوگر کین پوری فیلڈ ہے۔ تو ایک دن جمعن یعنی ایک آدمی ایک دن جمعہ نور ہیں جب کھیت میں پکڑین کھرائیں، دوڑا کے پکڑ لیا، جوان تھے، اور کھیتوں میں دیکھا ہوگا نالی بنتی ہے پانی کی سپلائی کے لیے، اس کو برہا بولتے ہیں۔ تو کہتا ہے ایک دن جمعہ نوب ہیں جب کود نہ پائن برہا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس نالی کو بھی کراس نہیں کر پائے۔ پھر شاعر کہتا ہے ایک دن جمعہ نور ہیں جب کارن دیس بدیس، خوب سفر کیا، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، فرانس اٹلی جرمنی سب طرف گھوم رہے، اور پھر ایک دن جمعہ نوب ہیں جب آنگن بھوا بدیس، اپنے کمرے سے اپنی دالان سے بھی باہر نہ نکل سکے۔ تو یہ تو اسٹیج آنی ہے بھائی، تو کیونکہ یہ زندگانی فانی ہے، فکر تو ہمیں اس کو کرنا جہاں ہمیشہ جوان رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، انفائنائٹ لائف، نہ ختم ہونے والی زندگی، تو اس کی بھی تو فکر کریں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہرس ہونی چاہیے نیکی کی۔ اگر ہرس ہی پیدا کرنا ہے تو نیکی کی ہرس پیدا کرے، کوئی لمحہ کوئی وقت ایسا نہ ہو خالی جس میں اس فکر میں نہ ہو کہ میں کون سا نیک کام کر لوں تاکہ میرا یہ لمحہ یوز لیس نہ ہو، کچھ کما لوں، ایسے ہی جیسے دکان پہ بیٹھ کے ہر وقت کما لوں ہے، دنیا کے چکر میں بھاگ رہے نا، ہر وقت کما لوں ہر وقت یہی تو چل رہا ہے، تو سبھی کمالو ہو گئے، لیکن فکر بدلی ہوئی ہے، کمالو تو ہیں پر دنیا۔ آؤ تھوڑا سا نیچر ٹویسٹ کر لیں، تو اگر یہی نیچر، تو یہ تمام روئے زمین کے اولیاء کرام یہ کیا ہے، ان کے ذہن میں ہر وقت یہی ہے کہ نیکی کیسے کما لوں، نیکی کیسے کما لوں۔ تو اسی ارادے سے آپس میں بیٹھتے اور ڈسکس کرتے، تو دو بزرگ بیٹھے کہ لیں بھائی آپ کی زندگی کا وصول کیا ہے، کیا کیا کرتے ہیں؟ بہت سی باتیں آپس میں ہوئی، اور پھر جب آئی شکر اور صبر کی بات، چونکہ صوفیہ میں سب سے اہم سوال اور جواب اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جو پیٹرن ہے، اس میں یہ چیز اول میں شامل ہے۔ تو کہا کہ یہ بتائیں، تو کہا جب میرا رب مجھے دیتا ہے تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب نہیں دیتا تو صبر کرتا ہوں۔ ایک نے بتایا کہ میں اس انداز میں زندگی گزار رہا ہوں، تو دوسرے نے کہا یہ زندگی تو کتا بھی جیتا ہے، جانور بھی، کیونکہ جب اس کا مالک اس کو کھانا دیتا ہے تو وہ کھا لیتا ہے اور دم ہلا لیتا ہے، اور جب نہیں دیتا تو چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، کوئی بھونکتا تھوڑی نہ، چپ چاپ بیٹھا رہتا تو مجبوری ہے بھائی، کر کیا لوگے؟ تو اللہ دیتا ہے تو آپ شکر ادا کرتے ہو، اور جب نہیں دیتا تو صبر کرتے ہو۔ یہ صبر تھوڑی نہ ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہے، یہ عیب ہے، بھوکے ہو صبر نہیں کر رہے ہو، حیرت زدہ ہو گئے ہو کہ پھر آپ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔
تو فرمایا جب میرا رب مجھے دیتا ہے تو میں بانٹ دیتا ہوں اور صبر کرتا ہوں، میں بانٹ دیتا ہوں اور صبر کرتا ہوں، اور جب میرا رب نہیں دیتا تو میں شکر ادا کرتا ہوں، جب میرا رب مجھے نہیں دیتا تو شکر ادا کرتا ہوں۔ تو ولی اہل بیت سے بڑے قریب ہیں جی، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عمل اور ایمان کی ضمانت یہ جماعت ہے، عمل اور ایمان کی ضمانت یہی ہے۔ وہ کوئی عمل بھی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مودت کا ٹیکس ادا نہ کر دیں۔ عبادت تو ایک دولت ہے نا، تو یہ دولت بلیک ہوگی اگر اس میں مودت کا ٹیکس نہ لگایا جائے۔ اگر ٹیکس ادا کر دیا تو ساری کمائی بھی دولت وائٹ ہے، اور اگر ٹیکس ادا نہیں کیا تو بلیک ہے، چھپتے پھریں گے، چھپتے پھریں گے۔ اب اشارے میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، اگر سمجھ لینا تو اللہ کرے سب کی سمجھ بھی آ جائے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میں نے جیسا کہا نا کہ اہل بیت کے قریب ہے۔ امام حسین ابھی محرم کا سفر کا وہ وقت آ رہا ہے جس میں کہ 40 دن پورے ہو جائیں گے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرس پاک بھی ہے آپ کا 28 سفر۔ تو امام حسین کربلا میں، یہ بتاؤ کہ اگر دعا کرتے ہاتھ اٹھا کے، اے اللہ اتنی تیز آندھی چلا کہ یزیدیت کا نام و نشان نہ بچے، تو کیا ایسا نہیں ہوتا؟ بولو، ہو جاتا نا۔ اگر وہ بادلوں کی طرف دیکھتے اور یہ کہتے اے بادل اب تک تو پانی برساتا رہا، تجھے حکم دیتا ہوں آگ کی بارش کر تاکہ یزیدیت جل کر خاک ہو جائے، کیا نہیں ہوتا؟ بولو، ہوتا نا۔ 3 دن کے پیاسے ہیں، اگر زمین کی طرف دیکھتے اور یہ کہتے اے زمین کربلا اپنا سینہ چاک کر اور ہمارے لیے میٹھا ٹھنڈا پانی پیدا کر، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ بولو، ہوتا نا۔ یہ تو جد کریم ہیں، یہ تو جد کریم ہیں۔ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ کنفیوژن ہے اس لیے دونوں لے رہا ہوں، کہ پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے، یعنی گرینڈ سن کے گرینڈ سن کے گرینڈ سن کے گرینڈ سن کے گرینڈ سن، near about after 600 years from Imam Hussein, یا 700 years، اجمیر کی دھرتی پر امام حسین کا گرینڈ سن، جسے ہم خواجہ خواجگاں عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کہتے ہیں، اور 7 to 8 کلومیٹر کے ڈایا میٹر رکھنے والی انا ساگر جھیل، پانی سے بھرا ہوا، جس کی ڈیپتھ جو ہے وہ 100 فٹ سے کہیں زیادہ ہے، اور ڈایا میٹر جو ہے 7 to 8 کلومیٹر، اور پانی فل۔ غریب نواز نے فرمایا اپنے ایک مرید سے، یہاں آؤ، یہ میرا کاسا لو، کٹورا، اپنا برتن دیا، کہا جاؤ انا ساگر سے کہنا معین الدین نے بلایا ہے۔ کیا کہا؟
معین الدین نے بلایا ہے. میں سوچنے لگا خود اگر جاتے تو بات سمجھ میں آتی. بھائی خواجہ معین الدین چشتی ہیں, حکم دیا چلا آیا, تو اختیار تو سمجھ میں آ جاتا, جب حکم دیتے آ جاتا. انا ساگر تو آیا ہی ہے, لیکن یہاں سوچنا ہوگا انا ساگر کٹورے بھی آیا, پر غریب نواز نے بھیجا کیوں؟ خود کیوں نہیں گئے؟ کیا بات ہے, بہت اچھا. بھیجا کیوں؟ خود کیوں نہیں گئے؟ تو میرا خواجہ, میرا راجہ ہند الولی دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ میرے جد کریم, ارے پوتے کے اختیار کو دیکھو, معین الدین کو دیکھ لو, تو حسین سمجھ میں آئیں گے, تو حسین سمجھ میں آئیں گے. خود جاتے تو یہ بھی اختیار ہے, بھیجا ہے تو یہ اختیار پر اختیار ہے, یہ اختیار پر اختیار ہے, کیونکہ یہ اختیار محدود نہیں. بھیج کر بتا دیا کہ ہمارا پاور, ہمارا اختیار باؤنڈری میں نہیں ہے, وداؤٹ باؤنڈری ہے. جیسے چاہیں ہم اپنے اختیار کا استعمال کر سکتے ہیں, خود چاہیں تو خود کریں, بھیج دیں تو بھی کریں. تو وانا ساگر 7 to 8 کلومیٹر لمبا چوڑا 2.5 میٹر رکھنے والا ایک کٹورے میں سما گیا. تو جب پوتے کے اختیار کا عالم کیا ہے, تو دادا حسین کا عالم کیا ہوگا؟ دادا حسین کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, سب ہوتا, پر کیوں نہیں کیا؟ اختیار تو ہے, کیوں نہیں کر رہے؟ پوری امت کو, اپنے نانا کی امت کو, اپنے آقا کی امت کو, اپنے نبی کی امت کو پیغام دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کربلا کو فقط ایک ایونٹ مت سمجھو, کربلا اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی ہے. کربلا ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ, ڈفرینٹ فیکلٹیز. یور نیڈ از واٹ, آپ چاہتے کیا ہو؟ بس اسی ڈپارٹمنٹ کی طرف, کربلا کی یونیورسٹی کی طرف دیکھو, جواب وہاں سے آ جائے گا. تو میں نے اسی یونیورسٹی کے اس ڈپارٹمنٹ کو, صبر کے ڈپارٹمنٹ کو دستک دی. کہ حسین ہمیں سمجھا دو کہ صبر کیا ہے. تو حسین نے سمجھا دیا, اختیار ہو, پاور ہو, استعمال نہ کرنا اور اپنے رب کے حوالے کر دینا, اس کا نام صبر ہے, اس کا نام صبر ہے. مجبوری کا نام صبر نہیں ہے, مجبوری کا نام صبر نہیں ہے. اب کھانے کو نہیں ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں, اچھی رہی بھائی. اگر کنفیوز ہو جاؤ گے کسی چیز کو سمجھنے میں تو غلط مطلب. تو یہ واقعات تو سنتے چلے آئے, پر ہم وہ کیوں نہیں بنے جو دو بزرگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہم سمجھ نہیں سکے, وہ سمجھ رہے ہیں, اور جس نے سمجھ لیا تو ولی بن گیا. جس نے سمجھ لیا اور امپلیمنٹ کر لیا اپنے اوپر, صرف سن لینا کافی نہیں ہے, امپلیمنٹ بھی کرنا ہوگا. تو وہ بزرگ جو کہتے ہیں کہ تو کتا بھی جیتا ہے, کہنا پھر آپ کہنا میں جب میرا رب دیتا ہے تو میں صبر کرتا ہوں, یعنی بانٹ دیتا ہوں. تو کربلا سے پیغام امام حسین نے یہی دیا, اختیار تھا, اختیار تھا, پر اس اختیار کا استعمال نہیں کیا, صبر کرتے رہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق بھوکے ہیں پر شکر ہے. صبر کے ساتھ ساتھ
شکر ہے کیونکہ کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی دوسرا جملہ نہیں ہے، ایک ایک شہید ہو کے آ رہے ہیں تو جملہ صرف ایک ہی ہے اور وہ حق ہے، وہی سچ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لاشوں کو اٹھاتے رہے، زبان پہ صرف ایک ہی لفظ، اور آپ شاکر ہیں اور صابر ہیں، یہ درس دے رہے ہیں۔ تو جنہوں نے اس درس کو سمجھ لیا تو اسی سمجھنے والے کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے جب میرا رب مجھے دیتا ہے تو بانٹ دیتا ہوں، جب نہیں دیتا تو شکر ادا کرتا ہوں، نہیں دیتا تو شکر ادا کرتا ہوں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہم سے ولیوں کی کرامت کو نہ سنیں۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، میں اکثر یہ بھی ایک سوال کرتا ہوں، میرا خیال ہے وقت کافی ہو چکا ہے تو چلو یہی ایک بات کر کے پھر اینڈ کر دیتے ہیں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کس کو کرامت پسند نہیں ہے وہ ہاتھ ہلکا سے اٹھا دے، کیونکہ ہاتھ اٹھانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے شاید۔ کس کو کرامت پسند نہیں ہے؟ اچھا چلیے پھر پازیٹیو وے میں آ جاتے ہیں، کس کو کرامت پسند ہے ذرا مجھے پتہ لگ جائے۔ تو سبھی کا ہاتھ، اور یہ سچ ہے یار، تو پسند ہے۔ اب آؤ اس پر بات کر لیں۔ آپ کو اگر کوئی شرٹ پسند آ جائے تو کیا کرتے ہو؟ چھوڑ دیتے ہو؟ تو برادران ملت اسلامیہ شرٹ پسند آئی تو شرٹ آپ خرید لو گے، اگر پیسہ نہ ہو تو آپ اس کے لیے کوشش کرو گے، ہے نا؟ اگر اس کی 500 اس کا پرائز ہے تو آپ کیا کرو گے؟ 300 ہے جیب میں تو پھر کیا کرو گے؟ چھوڑ دو گے؟ نہیں، تو آپ سوچو گے 200 کا اور بندوبست کرنا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ 2 گھنٹہ میرے یہاں کام کر لو 200 ملے گا تو چھوڑ دو گے؟ فوراً کام کر لو گے، دھاڑ سے شرٹ یاد آ جائے گی، لاؤ یار 2 گھنٹہ کر لیتا ہوں، 200 ہو جائے، 300 ہے، 500 ملا جا کے شرٹ لے آؤں، ہے نا؟ کوئی زمین بک رہی ہو تمہیں پسند آ گئی، اس کی کاسٹ پسند آ گئی تو جو چیز پسند آئے گی تو آپ خریدنے کی خواہش رکھو گے۔ یہی ہے یہ ہماری فطرت میں نیچرل فینامنا یہی ہے نا، جو چیز پسند آئے اسے ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یس، ابھی پتہ لگ جائے گا کتنے سچے کتنا گڑبڑا۔ تو جس چیز کو بھی ہم پسند کرتے ہیں یہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوکے، اب زمین ہے، پسند آ گئی، حاصل کرنا ہے، اب اتنا پیسہ نہیں ہے تو محنت کریں گے، 5 مہینہ 6 مہینہ سال بھر شاید لگے رہ جائیں، اور سامنے والے سے بار بار بات بھی کریں گے، دیکھو یار بیچنا مت، میں انتظام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اتنا کر لیا اتنا کر لیا اتنا کر لیا، تھوڑا ایڈوانس لے لو بھائی، آتا جائے گا دیتا جاؤں گا، رجسٹری بعد میں کرا لوں گا پیسے، یعنی کہیں بیچ نہ دے کہ پسند آ گئی ہے اسے لینا ہے۔ اتنا ایگریسو ہو گئے ہم، اور رات و دن فکر، بیوی کے پاس بھی گئے تو کہہ رہے دعا کرو دعا کرو زمین مل جائے، اور اگر کچھ گہنے نکال دو تو فوراً ہو جائے گا میں تمہارے اس سے ڈبل بنوا دوں گا، سارے جگاڑ کرنے کی کوشش، کیونکہ وہ چیز پسند آ گئی ہے۔ کلیئر؟ اینی کنفیوژن؟ نو؟ تو کیا پتہ لگا کہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہمیں جو چیز پسند آتی ہے اسے ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بتاؤ ایک بات، ولیوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کس پارٹ کو سننے میں آپ کو مزہ آتا ہے نا؟ کرامت سب سے زیادہ، اسی میں ہی جھومتے بھی ہو، سبحان اللہ بھی کہتے ہو، اور بعض لوگ جوش میں آ کے نعرے بھی لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا زیادہ پسند آئے گا اتنا ہی زیادہ جوش آتا ہے نا؟ تو گویا کرامت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو جب پسند ہے تو حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یہاں کیوں نہیں بے چین ہو؟ یہاں کیوں نہیں جگاڑ کر رہے ہو؟ یہاں کیوں نہیں پریشان ہو؟ بولو،
जिस तरह से एक एक रुपया जोड़कर अपनी पसंद को पूरा करते हो, तो जब तुम्हें करामत पसंद है तो एक एक नेकी के जरिए इसे क्यों नहीं हासिल करने की कोशिश करते? कैसे नेकियों के मौकों को जाया करते हो? अगर पसंद है तो फिर हासिल भी करो। तो जिनको करामत पसंद है वो इस अंदाज में जिंदगी गुजारते हैं, जब रब देता है तो बांट देते हैं, और जब नहीं देता तो उसका शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। तो ऐसे ही बंदे देने वाले होते हैं, और जो देने वाला होता है भीड़ वहीं होती है, चाहे जितना रोक लो। पेट्रोल डॉलर जमाने से खर्च हो रहा है कि अवाम अहले सुन्नत इन देने वालों के पास न जाएं। कौन है देने वाले? गौसे आजम ये देने वाली जात है, गरीब नवाज ये देने वाली जात है, मखदूम सिमना ये देने वाली जात है। और जो जात देने वाली होती है सारे लेने वाले इकट्ठा होते रहते हैं, बिना इनविटेशन के, बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना बुलाए। जितनी भीड़, लाखों की भीड़, करोड़ एंड करोड़, मिलियंस एंड बिलियंस की भीड़ नजर आती है। क्यों? क्योंकि ये सब देने वाले हैं। ठीक है, जहां देने वाला बैठ जाए वहां भीड़ लग जाती है। ठीक है ना? तो देता क्या है वो कैसे बना देने वाला? देने वाला इसलिए बन गया कि वो अपने रब का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतें उस पर बढ़ाता जाता है, और नेमतें बढ़ते बढ़ते उस मुकाम पर आ जाती हैं, जैसा कि हमारे मौलाना ने कहा, मौलाना गुफरान साहब ने, कि एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह जिब्रील अमी को बुला कर कहता है, जिब्रील मैंने अपने फला बंदे को अपना दोस्त बना लिया है, तुम भी उसे अपना दोस्त बना लो और ऐलान कर दो फरिश्तों में, ताकि जब रहमत के फरिश्ते अल्लाह की नेमतों को लेकर दुनिया में उतरे तो हर मोमिन के कल्ब में पहुंचा दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फला बंदे को अपना दोस्त बना लिया है। यही वजह है कि हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। तो दोस्तों, जो तुम्हारे दिल में मोहब्बत है गरीब नवाज की, ये मखदूम सिमना की, ये गौसे पाक की, ये अहले बैत अतहार की, ये जो मोहब्बत है ये कुछ और नहीं है, ये ऐलान जिब्राइल है जो तुम्हारे कल्ब तक पहुंचा है। ऐलान जिब्राइल है जो तुम्हारे कल्ब तक पहुंचा है। ये पोस्टर और बैनर के को जो है मजबूर नहीं, ये ऐलान जिब्राइल है जो हर मोमिन के कल्ब तक पहुंच जाता है। इसके लिए भी शुक्र अदा करो रब से कि अल्लाह ने उनकी मोहब्बत तुम्हारे कल्ब में पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे लिए। तो शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो, ताकि अल्लाह अपनी नेमतों को तुम पर बढ़ा दे। ये शिकवा शिकायत, मैं किस्मत अच्छी नहीं है, फला ने मेरा नुकसान कर दिया, ढेमा मदद नहीं करता तो ये तो मैं ऐसा नहीं होता है, सब कुछ नहीं। पहले अपने आप को देखो, हरकत क्या है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी है, और जब मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूँगा सब अच्छा अच्छा होगा। हमें तो सबसे पहले अगर मैं अच्छा हो जाऊंगा यार तो बाकी तो सब लोग ख़राब हैं, तो मेरे अकेले होने से अच्छा क्या होगा। अरे वाह भाई वाह, तुम्हारी कब्र में वो सब जाएंगे क्या हैं? हम तो जाएंगे सब अकेले अकेले ना कब्र में। तो अगर किसी की समझ में नहीं आया तो राब्ता मत तोड़ो, राब्ता रखो। क्या राब्ता रखना है? ऐ अल्लाह, जैसे तूने मुझे तौफीक दी वैसे ही मेरे इस दोस्त को भी तौफीक दे दे, उसे भी हिदायत दे दे, ये करना है। इसीलिए देखिए मखदूम पाक ने फरमाया, बहुत अच्छी बात कही, कल मैंने उसका जिक्र किया था, आपको भी बताता हूँ।
गुनहगार रब के करीब हो जाता है और इबादत गुजार रब से दूर। लगी अजीब बात? लगी? एक गुनहगार है जो रब से करीब है और एक इबादत गुजार है जो रब से दूर है। क्यों? जब बंदा गुनाह करता है तो उस गुनाह का एहसास उसे होता है, मुझसे गुनाह हुआ। वो एहसास उसमें निदामत पैदा करता है। वो निदामत आंखों में आंसू लाती है, गिरियोजारी पैदा होती है और अपने रब से तौबा तलब करता है बंदा। ठीक है? तो वजह क्या बनी रब की कुर्ब की? वो गुनाह उसके कुर्ब की वजह बन गई कि जब एहसास से निदामत उसको हुआ तो अब क्या हुआ? बेचैन है और अपने रब के करीब होता जा रहा है, तौबा करता जा रहा है, गिरियोजारी करता जा रहा है और ये कहता जा रहा है, रब कौन है तेरे सिवा जो माफ करे? और मेरे रब, मेरा ये गुनाह तो किसी भी हालत में तेरी रहीमी, तेरी करीमी से तो बढ़ नहीं सकता, बस मुझे बख्श दे और गिरियोजारी कर रहा है तो करीब हो गया अपने रब के। और नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, और अगर कहीं ये गुमान पैदा हो गया मैं तो नमाजी हूं, मैं तो रोजेदार हूं, ये बेनमाजी है, मैं नमाजी हूं, ये बेनमाजी है, मैं रोजेदार हूं, ये बेरोजेदार, ले गए काम से दूर हो गए, क्योंकि गुरूर आ गया, घमंड आ गया। ठीक है ना? इसीलिए कहा एवरी टाइम, एक एक लम्हा अपना मुहासबा करते रहो, अपने आप को चेक करते रहो, कहीं ऐसा तो नहीं फिक्र में कोई तब्दीली आ जाए। और अच्छी तरह से याद रखना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का ताल्लुक नीयत से है, नीयत बेहतर रखना। ठीक है? अब एक बात आ गई, आखिरी पैगाम। देखो ये तो बाबाओं का दौर है, नीले बाबा, पीले बाबा, हरे बाबा, झाड़ू बाबा, खंजर बाबा, अल्लाह याद नहीं कौन से बाबा। बात तो ऐसे कहते हैं कि ऐसा है, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ लेंगे, लो, समझे? ये अजीब एक माहौल। और बाबा या पीर का मतलब आपने बहुत बढ़िया निकाल रखा है कि पीर साहब का मतलब, बाबा का मतलब सुबह से लेकर शाम तक ताबीज़ लिखता रहे और हर घर में जिन्नात और भूत निकालता रहे। जितना ज़्यादा जिन्नात भूत निकालेगा उतना ही बड़ा बाबा, उतना ही बड़ा बाबा। और बाबा का तस्वुर क्या है? वली। कितना बड़ा बोहतान है इस जमात पर, कितना बड़ा। तो दोस्त, ये सब शैतानी वसवसे हैं, ये सारे शैतानी खेल हैं। लेकिन आप से पूछूं, अगर शैतान से मिले हो, कभी मुलाकात हुई शैतान से? नहीं मिले? बोल दो हाँ या ना। इसमें शर्माने की क्या बात है? अरे अगर कहीं मिल गया तो कह दो हाँ मिला, और नहीं मिला तो कहो नहीं मिला। मतलब बैठा ही हूँ बताने के लिए ना। मिले हो कि नहीं मिले हो पहले बताओ, देखूं मैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया शैतान का। मिले हो? नहीं। इंतज़ार में हो कि दो सींग लगा के आएगा, लंबे लंबे दांत होंगे, जब सामने खड़ा होगा तो ओए तो शैतान है, भगाओ भगाओ भगाओ। ऐसे नहीं आएगा वो, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा कि नमाज के लिए वो कभी नहीं कहेगा, नमाज से रोकेगा। और तारिकुल सलात को
نماز کے ترک کرنے والے کو خود بھی نماز ترک کرنے والا ہوگا اور اپنے مریدوں کو بھی نماز ترک کرنے کی تلقین کرے گا، تو یہ کوئی مومن نہیں کر سکتا، یہ شیطان ہی کر سکتا ہے۔ حرام کو حلال کرے، حلال کو حرام کرے، یعنی شریعت محمدی کے خلاف قدم اٹھائے، یہ کام صرف شیطان کر سکتا ہے، کوئی مومن نہیں کر سکتا۔ تو ولایت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، شعبدے بازی نہیں، شعبدے بازی نہیں، یہ چٹکی بجا کے بھوت اتر جانا یہ نہیں۔ جس ذات کا تم عرس کر رہے ہو واقعی اگر محبت رکھتے ہو تو اسی کی بات کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی جو بارگاہ خداوندی میں ولایت کی دنیا میں ایسا کوئی مقام، کوئی ایسا مرتبہ نہیں ہے جس پر رب نے اپنے فضل سے انہیں بٹھایا نہ ہو، کوئی ایسا مقام نہیں جس پر سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی بیٹھے نہ ہو، اور علم دین میں کوئی ایسا علم نہیں جو ان کے پاس نہ ہو۔ بس صرف اتنا ہی کہوں گا، ان کے علم کا اندازہ بس اس طرح سے لگا لو کہ جس ملک میں جاتے اس ملک میں جب لوگ ان سے سوال کرتے تو آپ جب جواب انہی کی زبان میں دیتے، اور اگر وہ فرمائش کرتے کہ تحریر کر دیں تو انہی کے زبان میں تحریر کر دیتے تھے، لکھ دیتے تھے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں ان کے علم کا عالم، جو زبانوں پر اتنا عبور رکھتا ہو، مختلف زبان، ہم تو 2-3 زبانوں میں ہم لوگ تھک جاتے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اسی مخدوم کی بات کہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو، کسی کو پانی میں چلتا ہوا دیکھو، کسی کو آگ میں کھڑا ہوا دیکھو، ولی مت مان لینا، ولی مت مان لینا۔ سب سے پہلے اگر تمہیں کچھ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو، جس کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچنے جا رہے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ شریعت محمدی کا پابند ہے یا نہیں، وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ تو میں اپنے آپ کو جس شیخ کے ہاتھوں میں نے بیچا اسے مخدوم المشائخ، شیخ المشائخ حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ سید محمد مختار اشرف اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستانہ اشرفیہ کی چوچھا مقدسہ۔ بعض لوگ تو اپنے ساتھ شہرت حاصل کرنے کے لیے سجادہ نشین کا ٹیگ لگانے کے لیے پریشان رہتے ہیں، بڑے پریشان رہتے ہیں۔ وہ تو مزار تلاش کرتے ہیں، کسی بھی قبرستان میں ایسی مزار مل جائے جس کا کوئی دعوے دار نہ ہو، جس کا کوئی دعوے دار نہ ہو، وہاں بناؤ گنبد، دیو نام اور بن جاؤ سجادہ نشین، چاہے وہ مزار 500 سال پرانی کیوں نہ ہو، بن جاؤ سجادہ نشین، ٹھیک ہے۔ اور جب کچھ پتا نہیں تو کہیں غائباً چھا لیو۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ ذات ہے سرکار کلا کہ وہ ذات جب مسند پر بیٹھ گئی تو اس مسند میں چمک پیدا ہو گئی۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جس سے مسند سے جانے جاتے ہیں، اور بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے مسند جانی چاہتی ہے، اس میں چمک، وہ ہے سرکار کلا۔ تو مجھ سے کئی بار لوگوں نے کہا حضرت کوئی کرامت نہیں بیان کرتے سرکار کلا کی۔ میں نے کہا ان کی زندگی کی سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑی کرامت معلوم کیا ہے؟
اول وقت میں گھڑی دیکھ کر نماز کا ادا کرنا، اول وقت میں، اور اہتمام نماز 5 منٹ پہلے ذہنی طور پر خود تیار اور محفل کو تیار۔ 5 منٹ بچے ہیں بھائی، کوئی بات نہیں، اب 4 منٹ بچے ہیں، اب 3 منٹ بچے ہیں، اب 2 منٹ بچے ہیں، چلو بھائی اٹھو اٹھو چلو نماز کے لیے۔ سفر میں ہو، دیکھو باہر تو سب نمازی بن جاتے ہیں، ہم تو گھر والے ہم بتا رہے ہیں، اور مرید ہوئے ہیں بھائی۔ دادا ضرور تھے کبھی، پر دادا پوتے کی نگاہ سے دادا کو نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا تو خود غلام بنا رہا اور انہیں آقا ہی کے طور پر دیکھا۔ اور صرف میں نہیں، ان کا بیٹا بھی اسی انداز میں، ان کی بیٹی بھی اسی انداز میں۔ انتہا تو یہ ہے جو کسی کو جلدی نہیں مانتی وہ بھی مان رہی ہے، بیوی بھی ان کی مرید ہے، یہ نہیں مانتی جلدی پر وہ بھی مان رہی ہے۔ یہ ہے سرکار کلا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، مرید ہونے سے پہلے دیکھو، کیا دیکھنا ہے؟ شریعت کا پابند ہے یا نہیں، شریعت۔ یہ دیکھو نسبت ہے یا نہیں، اور اس کی نظروں میں نسبتوں کا احترام ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے نا، صرف خالی اپنی یہ نسبت دکھائے پڑا ہے، دوسری نسبتوں کا کوئی احترام نہیں، تو اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے۔ جو واقعی صاحب نسبت ہوگا وہ ہمیشہ نسبتوں کا احترام کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ نسبت کی اہمیت کیا ہے۔ تو کبھی بھی تو برادران ملت اسلامیہ، جب ہم عرس کرتے ہیں، محبت میں کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو جس ذات کا بھی عرس ہو محبت سے بیٹھو، اور ان کی کوئی نہ کوئی بات جو تمہارے کانوں تک پہنچے تو اسے ایسے مت سننا۔ کیسے سنو گے؟ ایسے آئے اور یہاں آ کے ٹک جائے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کو پریکٹس میں لانا، پریکٹس میں لانا۔ تو 2 باتیں جو پوائنٹ والی ہیں وہ کیا ہے؟ زندگی گزارو صبر اور شکر کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، یعنی اللہ دے تو بانٹ دو، نہ دے تو شکایت مت کرو، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نعمتیں بڑھا دے گا۔ تمہاری شکایت کرنے سے تھوڑی نہیں بڑھے گی، یا دوسروں سے حسد کرنے سے تھوڑی نہیں بڑھے گی، اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں، اس کے پاس ہے میرے پاس، کیا فائدہ ہے؟ اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ خود رب کہتا ہے جب بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے تو اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں۔ فرسٹ، اور سیکنڈلی جب پیر بناؤ تو یہ ضرور دیکھ لو شریعت محمدی کا پابند ہے یا نہیں ہے، اور اس میں سب کچھ آ جائے گا۔ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ چھو منتر نہیں کرے گا، وہ چمتکار نہیں دکھائے گا، وہ شعبدے بازی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہی جو قرآن اور حدیث اہل سنت والجماعت کے اکابرین کے ذریعے جو اوراد و وظائف آئے ہیں، جو طریقہ آیا ہے، اسی کا وہ پابند رہتے ہوئے آپ کو بھی اس کی تلقین کرے گا۔ صحیح معنوں میں وہی پیر ہے، وہی رہبر ہے، وہی گائیڈ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، فلک کی مسجد کرتبہ میں منعقدہ عرس مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ والسلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، عليك طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
پوری یا رب یہ دعا کر، ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر پڑے سر کو جھکا کر، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ اشرفی شیدا تمہارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا گئے تم سے سگارا، اب تو سن لیجئے خدا را، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہم انی ظلمت نفس ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ اللہم رب زدنی علما نافعا وقوت حافظا ورزقا واسعا وصحة کاملا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم نور بالعلم قلبی، اللہم نور بالعلم قلبی۔ اے مالک و مولا، کریمہ، کارسازہ، بندہ نوازہ، اے پروردگار، اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل مالک و مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرما، تازگی اور پختگی عطا فرما، سجدوں کی توفیق عطا فرما، سجدوں میں لذتیں عطا فرما، سجدوں کو قبولیت عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ تو ہمارے قلب کو پاکی عطا فرما، ہر طرح کی گندگی سے ہمارے قلب کو پاک و صاف فرما، اور ہمارے قلب میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت پیدا فرما، ہمارے قلب میں اپنے حبیب کی آل کی محبت پیدا فرما، ہمارے قلب میں اپنے حبیب کے اصحاب کی محبت پیدا فرما، ہمارے قلب میں اپنے حبیب کے محبوبین کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ہماری دینی خدمات کو قبولیت عطا فرما، دونوں جہانوں میں اس کا ہمیں بہتر صلہ عطا فرما۔ یا کریم تو کرم فرما، یا رحیم تو رحم فرما۔ یا اللہ
تمام حاضرین کی ہر نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرما، رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، کشادگی عطا فرما، ان کے کاروبار کو نقصانات سے محفوظ فرما، کاروبار کو منافع بخش فرما، دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ان کے بچوں کو ان کی بچیوں کو علم نافع عطا فرما، زندگی کے میدان میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، ان کی بچیوں کو نیک سیرت فرما، نیکی کی طرف ان کے بچوں کو مائل فرما، یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا اللہ یا فرد یا احد یا وتر یا وارث یا دائمو یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگار عالم، تو ہم سب کے دامنوں کو محبوب یزدانی غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی کے فیوز و برکات سے ہم سب کے دامنوں کو مالا مال فرما، یا اللہ۔ شبیہ غوث اعظم سید شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی سجادہ نشین آستانہ اشرفیہ کی چھوچھا مقدسہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کے دامنوں کو مالا مال فرما، یا اللہ۔ مخدوم المشائخ حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد مختار اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستانہ اشرفیہ کی چھوچھا مقدسہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کے دامنوں کو مالا مال فرما، یا اللہ۔ حضور شیخ اعظم حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد اظہار اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستانہ اشرفیہ کی چھوچھا مقدسہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کے دامنوں کو مالا مال فرما، یا اللہ۔ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کے فیوز و برکات سے ہم سب کے دامنوں کو مالا مال فرما، یا اللہ۔ محبوب سبحانی غوث اعظم پیر دستگیر میران میر شیخ سید عبد القادر جیلانی کے فیوز و برکات سے ہم سب کے دامنوں کو مالا مال فرما، حسنین کریمین کے فیضان سے مالا مال فرما، یا اللہ۔ تو کریم ہے کرم فرما، یا اللہ۔ تو رحیم ہے رحم فرما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترا ز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسی ندارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، میں حق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ